سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں کہ وہ ہے لشکر یزید کی کربلا میں آمد۔ 2 محرم الحرام کو ابن زیاد کا خط ملا ہر کو، اور یہ خط نینوا میں ملا جس میں یہ تحریر کیا گیا تھا کہ امام علی مقام امام علیہ السلام کو ایسی جگہ روکو جہاں نہ سبزہ ہو، نہ پانی ہو، نہ آبادی ہو۔ لہٰذا اس حکم کی تعمیل میں ہر نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک دیا اور خیمے نصب کر دیے گئے۔ پھر جب یہ اطلاع ابن زیاد کو پہنچتی ہے تو وہ عمر بن سعد کو بھیجتا ہے کہ تم جاؤ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قائل کرو، مجبور کرو کہ وہ ہماری بیعت کر لیں، لیکن اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھجوا دو۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد کے پاس جو فوج تھی وہ لے کر کربلا آ گیا۔ اس سے پہلے فوجی لشکر ہر لے کر آیا تھا۔ میدان کارساز سج چکا ہے، حق و باطل سے برسر پیکار ہے۔ ایک طرف طاقت کا نشہ ہے تو دوسری جانب صبر ہے، استقامت ہے، اللہ پر یقین ہے۔ عمر بن سعد کے لشکر کے بعد عمر بن قیس اور پھر نسان بن انس فوجیوں کے ساتھ میدان میں پہنچا، اور اس طرح کرتے کرتے ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں بھیج دیا گیا۔ 9 محرم الحرام تک لشکروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 محرم کے دن ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ کوفہ میں کوئی بھی جوان یا ضعیف اگر نظر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل کوفہ بھی میدان کربلا میں آ گئے۔ گویا یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تنخواہ دار فوج کے علاوہ اہل کوفہ کا لشکر بھی کربلا بھیج دیا گیا۔ جس وقت لشکروں کی آمد ہوئی اور ہر لشکر طبل بجاتا اور نعرے بازی کرتا کربلا میں داخل ہو رہا تھا، گھوڑوں کی تاپوں کی آواز سے طبل، نعروں اور نکاروں کا ایسا شور تھا کہ زمین کربلا لرز رہی تھی۔ یزیدی فوج کی حتمی تعداد کے حوالے سے مورخین کا اختلاف ہے، تاہم 30,000 کے حوالے سے زیادہ تر روایات ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج اسی یزیدی لشکر اور ان کی فوج کے حوالے سے جانیں گے کہ کس طرح سے ان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور میدان کربلا میں میدان کارساز جو ہے وہ اس میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور میدان جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت، ایک مارکے کی کیفیت پیش کرنے لگا تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے جو مہمان میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے خانم سحر زیدی صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں اور آپ کا شمار ماشاءاللہ بہترین اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، السلام علیکم۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں، خانم گل زہرا رضوی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ایک اور مہمان ڈاکٹر فرحانہ محمود جی ہمارے ساتھ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، صوفیزم سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ آج کی نعت خواں منقبت خواں جو ہمارے ساتھ ہیں سہرش ایوب اوان، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، جبکہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے آج کے دن کی مناسبت سے ایک کلام بھی ضرور سنیں گے۔ خانم سحر زیدی صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کریں لشکر یزید کی کربلا آمد کے حوالے سے، اس کا کچھ احوال میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کا احوال بیان کریں۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ کربلا کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور قافلہ امام حسین علیہ السلام کا جو مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کی جانب جانا چاہتے تھے، مگر نینوا کے مقام پر آپ کو روکا گیا، آپ کے قافلے کو، اور جو آپ کوفہ جانا چاہتے تھے تو عمر سعد کے حکم پر، ابن زیاد کے حکم پر یہ کہا گیا کہ جعجب الحسین، جہاں پر بھی تم امام حسین کو پاؤ وہیں پر ہی انہیں روک دو، اور کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر آب و دانہ بھی میسر نہ ہو، اور نہ پانی ہو، اور نہ کھیت سبزہ ہو، نہ آبادی ہو،
ایسی جگہ پر لے جا کر کہ جہاں سے ان کا نکلنا، ان کا بچنا محال ہو جائے، وہاں پر لے جایا جائے. یہ نواسہ رسول کے لیے حکم تھا. اور اس موقع پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ زہیر ابن قین اور امام کے اور اصحاب یہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے اس مقام پر امام حسین علی مقام سے کہا کہ اس وقت کی جو حرکہ لشکر ہے یہ کم تعداد میں ہمارے سامنے ہے، تو ہم چاہیں تو اس وقت ان پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان سے جنگ کرنا چاہیں، قتال کرنا چاہیں تو یہیں پر یہ ختم ہو سکتا ہے معاملہ. لیکن آپ اسٹریٹجی یا ویژن یا نیت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے اور ہم اس کا آغاز نہیں کرنا چاہتے. اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قلوب پر حکمرانی قائم کرتے ہوئے ابا عبداللہ الحسین اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں. یہ جو قافلہ عشق ہے، یہ قافلہ امام علی مقام ہے، یہ ان قلوب کو کہ جو پہلے سے اپنے دل میں انسانیت کی لو جن میں جل رہی تھی ان کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا. وہ کہ جو حق گوئی کے علم بردار تھے، کیونکہ نینوا سے پہلی والی جو منزل ہے اس میں ابا عبداللہ الحسین جب سواری جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور زین پر آپ کا سر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. تو علی ابن الحسین شہزادہ علی اکبر کے جو اپنی سواری کو آگے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ نے کلمات استرجاء اور الحمد دونوں کلمات کو ایک ساتھ جاری کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے جب میری آنکھ لگی کہ ایک سوار ہے جو یہ ندا بلند کر رہا ہے کہ اس رات کے پہر یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے، لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. آپ دیکھیے کس طرح کے اذہان اور افکار کو کربلا نے جمع کر دیا ایک جگہ، اور پھر وہ انسانیت کا ہمیں پرچم بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گوئی کا. یعنی ایک ایسا سٹینڈرڈ، ایسا معیار سیٹ کر دیا گیا کہ ایک مرتبہ سوال کیا الست علی الحق، کیا بابا جان ہم حق پر ہیں؟ تو کہا کہ بے شک ہم حق پر ہیں. کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے جب اس طرح کے افکار، اس طرح کے جوان، اس طرح کے اصحاب اور جب ابا عبداللہ کے ساتھ ہیں تو کیوں کر حر جیسے کا دل بھی قلب بھی منقلب نہ ہو. خانم گل زہرا، جس طرح سے ابھی بہت ہی اچھے انداز میں خانم سحر نے اس موضوع کا انتخاب جس طرح ہم نے کیا کہ جو ہم کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ وہ کیا منظر تھا، وہ کیا کیفیات تھیں کہ جب لشکر یزید کربلا میں داخل ہو رہا تھا، اور جس کا تذکرہ میں نے بھی کیا کہ طبل بجا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہے، شور مچا رہے ہیں، نکاروں کی آواز ہے. یہ کیا دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی قلیل تعداد میں لشکر حسینی وہاں پر موجود ہے، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو محصور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے. دوسری جانب ہزاروں کی تعداد اٹھ کر آ رہی ہے کوفے سے کربلا تک. یہ جو ایک جسچر دے رہے ہیں، ایک دھاک بٹھانا، ایک شور مچانا، یہ شور و غل کی کیفیت میدان کربلا میں اس سے پہلے اس طرح کی کیفیت رونما نہیں تھی. میں چاہ رہی ہوں آپ اپنے بیان میں، اپنے انداز میں جو ہے وہ اس کیفیت کو ضرور اس کا تذکرہ کریں. دنیا کی کوئی بھی تحریک کسی آئیڈیالوجی یا کسی فلسفی یا کسی نظریے کے بغیر نہیں چلتی. بے شک وہ تحریک چاہے ظالمان کی تحریک ہو یا تحریک چاہے مظلوموں کی تحریک ہو. واقعہ کربلا میں جہاں ایک طرف ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تحریک آزادی، تحریک حریت نظر آتی ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں جو دوسری طرف جو تحریک ہے ہمیں اس کا بھی فلسفی، اس کا بھی نظریہ نظر آتا ہے. اور جو ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو شامی فوج ہے، جو یزیدی فوج ہے، ان کو جس آئیڈیالوجی نے باندھ رکھا ہے وہ ان کو مذہب کو مینیپولیٹ کر کے دکھایا گیا. لیکن جس آئیڈیالوجی کے دھاگے میں شامی افواج کو باندھ رکھا گیا تھا، ہمیں مختلف قسم کے افراد نظر آتے ہیں شام کی فوج میں. ان میں سے کچھ افراد تو اسی آئیڈیالوجی کے دھاگے میں بندھے ہوئے تھے، یعنی مذہب کا رنگ، جس کو مذہبی تقدس یا مذہب نما جسے کہتے ہیں، ان کے مطابق وہ جہاد کرنے، ان کے مطابق وہ جہاد، ان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے انہیں جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے. یہ ایک پہلا گروہ ہے ہمیں نظر آتا ہے یزیدی فوج میں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا جو جانتا ہے، جیسا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ محمد میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو،
بے شک. لیکن میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا. اور جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں پر کفر لگا دیے گئے. دوسرا طبقہ ہمیں یزیدی فوج میں, شامی فوج میں وہ نظر آتا ہے کہ جو جانتے ہیں کہ وہ ناحق ہیں اور جو جانتے ہیں کہ حسین حق پر ہیں. وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کو شہید اگر کر دیا گیا تو دنیا تو تباہ ہوگی, آخرت بھی تباہ ہوگی, لیکن وہ دنیا کی لالچ میں مولا حسین سے لڑائی کریں. تو یہ دو قسم کی یعنی نفسیات ہمیں نظر آتی ہے یزیدی فوج میں. ان دو یعنی سائیکالوجی کو, سائیکولوجیکل پروسیس کو کی نمائندگی کرنے والے ہمیں دو افراد ہیں یزیدی فوج میں, جو 2 محرم الحرام کو جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ورود ہوا, 2 محرم سے لے کے 10 محرم کے یہ دن بڑے اہم ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے ابھی خانم نے بھی ذکر کیا کہ 2 مائنڈ سیٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں, ایک طرف ظلم ہے, دوسری جانب صبر ہے. یہ جو 2 مائنڈ سیٹس ہیں ان کا اگر کمپیریزن ڈیولپ کیا جائے تو ایک طرف اقتدار ہے, دوسری طرف کردار ہے. کردار میں ہم دیکھتے ہیں حق ہے, باطل کو نیچا دکھانا ہے, حق کی سربلندی ہے, دین اسلام کو پروان چڑھانے کی سوچ ہے, اور تعداد جتنی مرضی قلیل ہے, تقویٰ ہے, زہد ہے, اللہ پر یقین ہے. دوسری جانب طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہتھیار بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, اور فوج بھی ہے, اور لشکر کی تعداد تقریباً ہم اگر کہیں تو 10 گنا بھی کم پڑ جائے گا, ہزاروں گنا ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد کا لشکر ہے, اور وہاں تو چند 100 بھی نہیں ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹس ہمیں نظر آیا ہے سائیکولوجیکلی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ کیا کردار ہے, یہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہے, اور میدان کربلا میں ان دونوں مائنڈ سیٹس کا جو امپیکٹ ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. ہم اگر دیکھتے ہیں نواسہ رسول کی طرف تو ہم یہ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس نے غیر مسلم کو مسلم ہونے پر مجبور کیا. کیونکہ نواسہ رسول کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے. بے شک ہے, صحیح. اور اس کے بعد جو دوسری تربیت گاہ ہے وہ کیا ہے, اس کے بابا کی. دونوں طریقوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لیڈر پیدا ہوا ہے, یہ جو حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میدان میں اترا ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس فوج کم تھی, اس کا تجربہ نہیں تھا, اس کو علم نہیں تھا کہ میں 72 لے کے جا رہا ہوں, آگے سے 40-50 لاکھ آ رہے ہیں. صحیح. اگر ہم شروع سے دیکھیں, جب یہ سفر شروع ہوتا ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ کی جانب, تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. یقیناً. پہلے مسلم بالعقیل کو بھیجتے ہیں, خط آتے ہیں, بیعت کا سلسلے کی طرف جاتے ہیں. ہر موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ موو کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ قضا اور قدر کیا ہے, اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ جو میری منزل ہے وہ کس نور کی جانب داخل ہے, اس کے باوجود کہ ان کے علم میں یہ بھی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس کے باوجود کہ ان تمام واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو کہ حضرت علی کے ساتھ سفر کے دوران کہا کہ میرا یہاں پر میرے بیٹے کی شہادت ہوگی, ہر چیز کا علم ہے, اس کے باوجود بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. بالکل بنا. اور اسٹریٹجی میں کہیں بھی قتل و غارت نہیں ہے, کہیں بھی جنگ کا ارادہ, جنگ نہیں, یقیناً کہیں بھی قتل نہیں ہے, کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سامنے آ گیا تو میں اس کو قتل کر کے یہ بتا دوں گا کہ طاقت میرے پاس کتنی ہے. ہرگز ایسا. لہٰذا ہم یہاں پر جب یہ سفر کی شروع سے دیکھتے ہیں اور اختتام تک دیکھتے ہیں تو کیا ہے, یہاں تک کہ جو ساتھ میں ہیں, 9ویں کی رات کو کہتے ہیں محرم کی, کہ جو ساتھ ہیں وہ بھی جانا چاہیں تو چلے جائیں. جب ہم امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے اس قافلے کے جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنا, ان کی ذمہ دارانہ جو ہے ایک سوچ کو پروان چڑھانا کتنا ضروری ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. یا حسین سلام, یا حسین سلام, یا حسین سلام, یا حسین سلام. جی ناظرین,
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है वो है फ़ौज यजीद की करबला में आमद। नाज़रीन करम, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खार से बात करना चाहूँगी। खार सहर, जब हम बात कर रहे हैं कि लश्कर यजीद जिस तरह से आ रहा है, जो फ़ौज यजीद है वो अपने तहीं वो सच के और हक़ के साथ देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो गलत है। अब अगर अमर बिन साद का दोबारा से हम जिक्र करें, उसका तस्करा करें, तो उसकी कन्फ्यूजन जिसको खार ने भी बयान किया, उसकी कन्फ्यूजन यहाँ तक पहुँचती है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको भांप लेते हैं, उसको जान लेते हैं और एक कोशिश डेवलप करते हैं कि शायद ये हक सच का साथ दे ले, शायद ये अपनी सोच को ख़त्म कर दे, ये चेंज हो जाए और ये अपनी आखिरत को संभाल ले। दुनिया तो बर्बाद करने चला है, लेकिन क्या पता है इसकी आखिरत समझ जाए और वो उसको मुलाकात का पैगाम देते हैं। जहाँ वो मुलाकात होती है वो अपने तमाम तर कन्फ्यूजन्स, अपने तमाम तर रिजर्वेशंस बताता है कि मुझे ये डर है, मुझे अपने जो है वो जायदाद के छिन जाने का डर है, मुझे अपने घर के ढह जाने का डर है, मुझे अपने अहलो अयाल की जान जाने का डर है। और उस पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो कलमात हैं, जिस तरह से वो उसको कन्विंस करने की एक बेहतरीन कोशिश करें, मैं चाहूँगी कि आप इस वाक़े को अपने अल्फाज में बयान करें। 4 मुहर्रम जब इब्न ज़ियाद भी कूफा में खुतबा देता है, उनके बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं लोगों को करबला तक लाने में। एक जनरल फ़ौज यजीद की जिसकी तादाद बताई जाती है रिवायात में कि 23,000 तक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो करबला तक लोग आते हैं तो लाखों में उनकी तादाद हो जाती है। तो लोगों को जो उनकी ज़हनी आमादगी है, खौफ व हरास का एक उनसर है जिसे इस्तेमाल किया गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसी में ही एक वो 4 मुहर्रम में ख़िताब भी है इब्न ज़ियाद का मस्जिद कूफा में कि जब वो कहता है कि मुझे यजीद की जानिब से बहुत सी अशरफियाँ और माल दौलत मौसूल हुआ है और जितना हिस्सा तुम्हारा है उससे कई गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन किस चीज़ के एवज़ कि तुम सब लोग आमादा हो जाओ करबला जाने के लिए, नवासे रसूल का सरतन से जुदा करना है। हालांकि इमाम अली मकाम कह चुके हैं कि जिस रय की हुकूमत के लिए तू मेरे ख़िलाफ़ आ रहा है और मेरा सरतन से जुदा करने वाला है और ये तमाम तर्जुल, कहा कि उसकी रय की हुकूमत का तुझे एक जौ का गंदम का दाना भी खाना नसीब नहीं होगा। बिल्कुल यानी कह दिया कि एक दाना भी तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा, हुकूमत तो बहुत दूर के बाद। हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। तो जब इमाम बारहा नसीहत भी कर रहे हैं, बारहा बुला रहे हैं, यहाँ तक के रिवायात में है बहुत मकातिल में कि इमाम के सीने पर सवार है कातिल। एक कातिल के लिए भी इमाम हिदायत चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि तू किसी तरह से इस जुर्म से बाज आ जा। या तमाम तर कुर्बानियाँ दे गए। इमाम की मेहरबानी है कि वो कह रहे हैं मैं सब कुछ माफ़ करने के लिए आमादा हूँ, बस ये कि मुझे रास्ता दे दो, मैं ख़वातीन के साथ चला जाऊँ। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है कि जो उनको इस कत्ल पर भी आमादा करती है, तमाम तर मज़ालिम पर भी आमादा करती है। 2 चीज़ें जिस पर मुख्तसरन में आऊँ। पहली दुनिया परस्ती कि जो उनको इस गुनाह तक लेकर आ जाती है। बिल्कुल ऐसे, यानी हुकूमत का लालच, दुनिया को हासिल करने का लालच, इक़्तिदार में आना, और वो इस कदर सराहियत कर चुकी है कि उनकी नज़र हक और बातिल के दरमियान तमीज़ करने का फ़र्क खो बैठी है। पहला फैक्टर मैंने कहा दुनिया परस्ती, दुनिया इस कदर सराहियत कर गई। दूसरा गुनाह, इस कदर संगीन गुनाह कि जैसा कि हम रिवायात में सुनते हैं ना, बचपन से एक गुनाह करे दिल पर एक डॉट पड़ जाता है, फिर करते रहें तो पूरा कल्ब से यानी वो नूर को हासिल करने की सलाहियत को खो बैठता है। इल्म और हिदायत और नूर उसके कल्ब में दाखिल नहीं हो सकता। ज़रा सोच को अगर डिस्कस किया जाए, दोनों जानिब सोच, जैसे हम पहले भी एक कंपैरिजन डेवलप किया, तो खार हम ये देखते हैं कि एक जानिब जब कोई भी इंसान अगर अकेला है या वो तादाद में कम है, अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए, एक आम इंसान की बात की जाए, एक आम ग्रोह की बात की जाए, और उसके मुकाबले में एक बड़ी तादाद में जो है वो अफराद सामने से आ रहे हैं, तो यकीनन साइकोलॉजिकली डरेगा, सहम जाएगा, एक खौफ होगा, एक इनसिक्योरिटी होगी। लेकिन ये काफ़िला कैसा काफ़िला है, इसमें कैसा जज्बा है, कैसा इसके अंदर जो है वो जज्बा ईमानी का एक हमें परवान चढ़ता हुआ समंदर दिखाई देता है कि जितनी मर्जी तादाद सामने से आ रही है, वो हक पर हैं, वो कायम हैं अपने इरादे पर और वो डटे हुए हैं क्योंकि अल्लाह पर यकीन है। ज़रा इस जज्बा ईमानी को मैं चाह रही हूँ आप अपने वर्ड्स में बयान जी। देखें, इंसान का अगर दुनिया के भी मकासद, ऑब्जेक्टिव्स, अहदाफ क्लियर हों, जैसे टनल विजन कहते हैं कि आप जब रेलगाड़ी गुजर रही होती है सुरंग में से और आखिर में आपको दूर एक रोशनी का धब्बा नज़र आ रहा होता है, तो इंसान को मालूम होता है कि रेलगाड़ी ने आखिर में उस रोशनी में दाखिल होने और इस सुरंग से बाहर निकलना है। इसको टनल विजन कहते हैं। तो इंसान को अपनी दुनिया के भी किसी काम में, किसी मकसद में अगर हदफ वाज़े हो, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो
کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے, تو انسان استقامت کے ساتھ اس منزل پر گامزن رہتا ہے. اور کرب و بلا میں ہمیں جو افراد نظر آ رہے ہیں, جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نظر آ رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ ان کو ان کا ہدف واضح ہے, بلکہ ان کا ہدف کوئی دنیاوی ہدف نہیں ہے, بلکہ ان کا ہدف عشق خدا میں اپنے آپ کو اس طرح غرق کر دینا ہے. خدا کو اگر پانا ہے یا خدا کو اگر سمجھنا ہے یا خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کا رستہ اہل بیت سے ہو کر جاتا ہے. اور اس کی پہلی سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں, بحیثیت انسان وہ کتنے بلند انسان ہیں. آپ قمر بنی ہاشم ابو الفضل کی شخصیت کو دیکھیں, وہ کتنے بلند انسان ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جن انسانوں پر اربوں افراد دنیا کے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جب ہم ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ ہم حسین کے عاشق ہیں, اور حسین کس کے عاشق ہیں کہ حسین کے سر اور بدن میں جدائی ہو جاتی ہے مگر حسین کے لبوں سے ذکر خدا دور نہیں ہوتا. تو یہاں سے ہمیں پروردگار کی معرفت کی پہلی منزل ہمیں نظر آتی ہے. تو کربلا میں ہمیں وہ افراد نظر آ رہے ہیں جن کو ہدف واضح ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہدف جہاں پر واضح ہو وہاں پر انسان کو کوئی اس کی جگہ سے یعنی ہلا نہیں سکتی ہے. ہم اسی لیے ہم نے ایک اور چیز یہ کربلا میں مشاہدہ کیا, کیونکہ یزیدی فوج کی آمد کربلا میں وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے, میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہ رہی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں کہ جو یزید کی فوج کو چھوڑ کر شامل ہوئے, لیکن ہمیں ایک بھی انسان نظر نہیں آتا. یعنی وہاں والے تو یہاں آ رہے ہیں لیکن یہاں والے وہاں نہیں جا رہے. بے شک ایسے ایک موقع پر بھی امام علی مقام کو چھوڑ کر کوئی نہیں گیا. وہاں سے افراد آئے ہیں بالکل. جناب حر امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے, جو فوج یزید کے بہت بڑے جرنیل تھے, بلکہ اول انہی کے پاس سپہ سالاری تھی. بالکل شروع میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسد کے قبیلے سے بھی کچھ 1000 افراد کی سربراہی جناب حر کر رہے تھے, وہ وہاں سے شامل ہوئے. دوسری بڑی مثال جناب زہیر ابن قین ہے کہ جو امام کے ساتھ نہیں تھے, وہ مکہ سے عراق جا رہے تھے, امام حسین بھی عراق کی طرف روانہ تھے, وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے. تیسری بڑی مثال ہمارے پاس جناب وہب کلبی کی ہے کہ جو نصرانی تھے اور تقریباً اسی راستے سے گزر رہے تھے, اور انہوں نے اس قافلہ عشق کو دیکھا تو پہلے وہ نصرانی تھے اور پھر ایسے امام حسین کی محبت میں سرشار ہوئے کہ پھر فدا ہو گئے مولا حسین. کیا بات ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کی جو ہے ایک قوت تازہ تھی, ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی تھا جو ایک دم سپارک جو ہے وہ سامنے آتا تھا, اور پھر انہیں نظر آتا تھا کہ کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے. لیکن دوسری جانب کیوں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تھی؟ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیوں انہیں حق اور باطل کا فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ کیوں انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ انہیں جو بتایا جا رہا ہے, انہیں جس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ غلط ہے, ہمیں رکنا ہے, ہمیں ٹھہرنا ہے, ہمیں سوچنا ہے؟ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بے شک ایسے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب انبیاء کرام نے ایک ہی میسیج دی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرو. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر رہتی دنیا تک بادشاہی حاصل کرنے آئیں یا ہمارے تاریخ میں نام لکھے جائیں یا رہتی دنیا تک ہمارا نام ہو. جس نے بھی کہا وہ یہی کہا کہ نام سدا اللہ کا ہے اور اللہ کا نام ہی رہنے والا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے جس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میدان کربلا میں. اور یہاں پر اب بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب دونوں کے علم میں ہے تو آخر دونوں میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہے. تو ایکچوئل بات یہاں پر پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بنیادیں کمزور ہوتی ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں عمارتیں کھڑی ہوئی تھی, کیا وجہ ہوئی کہ ایک عمارت گر گئی؟ خوبصورتی میں بھی اعلیٰ تھیں, دیکھنے میں بھی بہتر تھیں, لیکن ان کی بنیادوں کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا بات تھی. بالکل. یہاں پر میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ ایک طرف جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کا ہم کردار دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت اور ان کی اپروچ اور ان کے ارلی ایئرز جس طرح کی تربیت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے, وہ نور جو ان کے اندر سے ان کے دل میں شفٹ ہوا, جو تربیت ان کے ذریعے سے ان کو پہنچی, حالانکہ عرصہ 6 سال کا ہے بالکل, لیکن اس کے بعد یہ نہ صرف ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک روحانی تربیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا, اور یہاں تک کہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو روضہ رسول پر آ کے حاضری دیتے ہیں. بے شک ایسے ہی. اور اس تربیت میں یہ کہنا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں مٹیریلزم کہیں نظر نہیں آتا, مٹیریلسٹک اپروچ نظر نہیں آتی, جبکہ دوسری جانب صرف مٹیریلزم ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں فرق, بنیادی فرق میں ڈفرنس آ رہا ہے. یہاں پر ہجرت ہو رہی ہے, یہاں پر سفر ہو رہا ہے کس چیز کو؟
حق اور باطل. یہاں پر کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف مجھے ہی امام بناؤ کیونکہ میں نے حکومت میں بیٹھنا. یہاں پر کیا ہے, حق کی فتح ہو. اگر نہیں ہے تو مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دو کہ جہاں پر وہ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہاں تک کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ مجھے امن دے دو, میں اپنی زندگی سکون سے جا کے غاروں میں گزاروں گا. کہاں مجھے اس جہاد پر بھیج دو جہاں اللہ کے دین کو برتری دینے کے لیے. تو یہ وہ اپروچ ہے, اور یہی اپروچ آپ نے اپنے اصحاب کے اندر. اور یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا یقیناً بہت ضروری ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے ہرگز کربلا نہیں گئے تھے, اور اس کا بارہا انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا. اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا تو میں اپنے جو ہے وہ خواتین اور بچوں کو, عورتوں اور بچوں کو ہرگز نہ یہاں پر لے کے آتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. مزید جو ہے وہ کربلا کا احوال ناظرین کرام جانیں گے, اور مزید حالات و واقعات پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. یزیدی فوج کی آمد جو ہے وہ کربلا میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو حالات و واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. خانم, جیسے کہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ یزیدی لشکر جو ہے وہ پے در پہ آ رہا ہے کربلا میں, اور کربلا میں میدان کارساز جو ہے وہ بن گیا ہے میدان کربلا. اب جہاں ہم یہ سوچ دیکھ رہے ہیں وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنورسیشنز بھی ہمیں سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. کچھ جو ہیں وہ باتوں کا سلسلہ بھی ہے, کچھ مکالمے بھی ہیں, کچھ پروپوزلز بھی آ رہے ہیں اس افواج کے لشکر کے ساتھ. جو وہ پروپوزل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دے رہے ہیں, جو پیشکش سامنے آ رہی ہے, ذرا اس کا تذکرہ بھی اگر کر لیا جائے. یہ جو پروپوزلز ہیں یہ آخری وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ 9 محرم الحرام پیغامات جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہی ہے کہ بنیاد امام علی مقام کی, اب عبداللہ الحسین کی, کہ جس پر آپ نے جو سٹانس لیا ہے بیسک وہی ویژن کی بات ہے اور آبجیکٹو کی بات ہے کہ آپ کا اور آپ کے اصحاب کا, آپ کے کمپینینز کا ویژن اس قدر کلیئر ہے کہ اگر آپ کو بڑی سے بڑی آفر بھی دی جا رہی ہے, چاہے وہ حکومت کی ہے, چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے, یا آپ کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے کتنی بڑی قوت ہے, نہ صرف یہ کہ افواج آ رہی ہیں بلکہ افواج گھوڑوں کو باقاعدہ دوڑایا جا رہا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں جب گھوڑے دوڑیں تو باقاعدہ ایک دھمک تھی, کہتے ہیں کہ جو سرزمین کربلا پر محسوس ہوتی تھی. یعنی ہر طرح سے پریشرائز کرنے کی اور ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس لیے بھی خاص طور پر ابا عبداللہ الحسین کے لشکر کو کہ وہاں معلوم ہے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں, تو ہم ان دونوں لشکروں کی نوعیت کے بارے میں بھی ذرا بات کریں, جہاں پر وہ ساری کانورسیشنز چاہے وہ ابن زیاد سے خط و کتابت ہے, یہاں تک کہ امام علی مقام نے کہا کہ ان کانورسیشنز میں ایک بات یہ بھی تھی کہ امام نے کہا کہ کچھ نہیں چاہتا میں, بس یہ کہ مجھے کوفہ جانے دو, راستہ دے دو مجھے. لیکن یہ جب بات پہنچاتا ہے سعد ابن زیاد تک تو وہ کہتا ہے کہ اب حسین کو یہاں تک گھیر کر لے آئے ہیں ہم, تو تم اسے فرار کا راستہ دینا چاہتے ہو, جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو جہاں پر بھی تم پاؤ تو قتل کر دو اگر وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں اور یزید کے سامنے نہیں جھکتے اور اسے اپنا امیر نہیں مانتے. روایات میں آیا کہ امام علی مقام نے ان خطوط کو زمین پہ دے مارا اور ان کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. وہ ساری اسی آئیڈیالوجی اور آبجیکٹو ہے کی بات ہے کہ جو امام علی مقام کے سامنے ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس مقصد کے تحت آپ زندگی کو گزار رہے ہیں, زندگی کا اختتام ہے, کیا لقاء اللہ ہے, کیا قرب خداوندی ہے. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بہت ہی معرکۃ الآراء خطاب ہے 2 محرم الحرام کا, کہ جب تمام افواج آ رہی ہیں, یزیدی لشکر بھی آ رہا ہے, امام علیہ السلام کہتے ہیں الناس عبید الدنیا, جو لوگ ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں, جس پر ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. جو مٹیریلسٹک ایک سوچ ہے اور بات ہے کہ جو
آخری وقت تک امام کو قائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وہ امام اپنا سٹینڈ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میری سوچ یا میرا مقصد کیا ہے دیکھو, اور تم کہاں پر ہو, یا یہ دنیا کس لحاظ سے سوچ رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ دنیا کے غلام ہیں اور دین فقط ان کی زبانوں تک محدود رہ گیا ہے. ہم دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں لشکر یزیدی میں, اور امام حسین کے لشکر میں ایک 6 ماہ کا بھی ہے, ایک 13 سال کا بچہ بھی ہے, ایک 18 سال کا جوان بھی, ایک 32 سال کا جوان بھی ہے. یعنی کس قدر ایک ہمیں ویریئنس نظر آتی ہے ایج میں بھی, لیکن جو اسٹریٹجی ہے, جو آبجیکٹو ویژن ہے وہ ایک ہے. اور ان میں ایک بہت بڑا کردار کربلا کی ماؤں کا ہے کہ وہاں پر مٹیریلسٹک لائف ہے, لیکن یہاں پر شب عاشور ایک ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے, ایک بیوہ ماں کہہ رہی ہے. جناب ام فروا کے کلمات ملتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ جو امام حسن کی بیوہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں سب سے پہلے زین سے گرتا ہوا زخموں سے شور دیکھنا چاہتی ہوں. جناب زینب عالیہ کہتے ہیں سب سے پہلے تم نے اسلام پر جان کو قربان کرنا ہے, تم نے اذن جہاد لینا ہے. یہ موٹیویشن سکلز آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹرز بھی ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں, یقیناً نظر آتے ہیں, اور ان کو یقیناً ہم نے نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ان کا تذکرہ بارہا کرنا ہے. خانن ابھی جیسے بات ہوئی تھی خار سے کہ ہمیں جو وہ پیشکش نظر آتی ہے, وہ جو خطوط کے ذریعے ہے, وہ جو کنورسیشن کے ذریعے ہے, جس طرح سے امام کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یقیناً یہ وہ اس حکم کی تعمیل ہے کہ امام کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو کہ وہ ہم پر بیعت کر لیں, ان کو مجبور کیا جائے. مجبوری کے جب ہم عنصر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے ذریعے, اسلحے کے ذریعے, ہتھیاروں کے ذریعے ان پر ایک دھاگ بٹھائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم طاقتور ہیں, ہم سیکیور ہیں, آپ انسیکیور ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی کنورسیشنز میں وہ جو فینٹاسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس چیز سے وہ خود فینٹاسائز ہیں کہ ہم تو دنیا کے جو ہے وہ حرص و ہوس میں پھیلے ہوئے ہیں, ہم تو لالچ کریں, تو اس لالچ کو آپ بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں, آپ بھی ہم پر بیعت کر لیں. یہ جو وہ مکالمے ہیں, یہ جو کنورسیشنز ہیں جن کا تذکرہ ہم کریں, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ بھی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کریں. عرب قوم کا امتیاز تھا ان کی سخن گوئی, ان کی خطابت, وہ اس پر ناز کرتے تھے قوم عرب. اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک طریقہ, ایک پیٹرن یہ ہے کہ جس قوم کو اپنی جس خاصیت پہ سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے, پروردگار اس قوم میں نبی کو اسی طرح کا ایک معجزہ دے کر, ایسی کوئی چیز دے کر بھیجتا ہے کہ جسے اس قوم کو اس کے آگے خاموش کروایا جا سکے. قوم میں فرعون آپ دیکھ لیں, جنہیں اپنے جادو پر ناز تھا, ان کے پاس جادوگر تھے, تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو بھیجا جنہوں نے جادوگروں کا توڑ اپنے عصا کے ذریعے کیا, جناب موسیٰ علیہ السلام. تو پروردگار کا یہ طریقہ کار ہے, جس قوم کے پاس جو سکل سب سے زیادہ ہوتی ہے, پروردگار اس قوم کے اوپر نبی جو بھیجتا ہے اس کے پاس اسی سکل کو ایک معجزے کی شکل میں. تو قوم عرب جو ہے, جن کو اپنی سخن وری پر ناز ہے, اپنی فصاحت پر ناز ہے, اپنی شعر گوئی پر ناز ہے, تو سخن یا مکالمے یا پیشکشیں یا گفتگو ایک بڑا اہم جزو ہے پورے واقعہ کربلا کا. 2 محرم الحرام سے ہم عصر عاشور تک دیکھیں تو ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ طرفین سے مکالمے ہوئے. ہمیں شب عاشور نظر آتا ہے کہ شمر ذی الجوشن جو واقعہ کربلا کا ایک نہایت شقی کردار ہے اور ایک نمایاں کردار ہے, بلکہ ابن سعد اگر جلد نہ کرتا, جبکہ اس کو جب آخری خط ملا 9 محرم الحرام کو ابن زیاد کی طرف سے, جس میں ابن زیاد نے کہا تھا کہ اگر تو یہ کام شروع نہیں کر سکتا, 2 ہی راستے ہیں, یا حسین سے بیعت کروا لے یا جنگ کر لے, اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا یہ کام اس کو دے دیا جائے گا جو اس کا اہل ہے. تو اس کی مراد شمر ذی الجوشن کی طرف تھی. اس کے بعد ابن سعد نے تیر پھینکا, کیونکہ اس کی جانب سے بھی شرارتیں ہو رہی تھیں, اس کی جانب کے ذریعے تیر پھینکا, اور اس نے کہا لوگوں گواہ رہنا, پہلا تیر میں نے پھینکا. اور ایک عالم ہے, انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہو کر ایک تیر پر ختم ہوئی. ہاں, تو جو شمر ذی الجوشن تھا اس نے شب عاشور, کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرف سے قمر بنی ہاشم ابو الفضل کے خاندان سے کچھ رشتہ داری رکھتا تھا, تو اس نے بھی اگر ایک پیشکش کی. اس نے کہا کہ میں ایک کمان نامہ دینا چاہتا ہوں عباس تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو, کل جنگ ہوگی لیکن تم محفوظ رہو گے. اب اس کے بعد جو جناب قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کا جو رویہ ہے, جس طرح پہلے تو انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا, تو مولانا حسین نے کہا کہ اگرچہ یہ شخص فاسق ہے لیکن جا کر سن لو یہ بات کیا کہہ رہا ہے. آپ نے جو گفتگو بیان کی حضرت عباس علمدار نے شب عاشور, وہ مکالمہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, وقت ہوتا تو گفتگو اس پہ کی جاتی. پھر ہم اگلے دن آتے ہیں عاشور کے دن, تو روایات بتاتی ہیں کہ ظہر کے وقت تک, نماز ظہر تک تمام تقریباً اصحاب اور تمام اہل بیت اور رشتہ دار اقارب وہ شہید ہو چکے تھے. اور یہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی جاتا تھا میدان جنگ میں, بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی طرف سے, وہ عربوں کے رواج کے مطابق رجز خوانی کرتے تھے, وہ گفتگو کیا کرتے تھے. وہ تو یہاں پر ایک بڑا, مجھے جو ذاتی طور پر کہتے ہیں مائی پرسنل فیوریٹ, جناب عابس ابن شاکری ایک امام حسین کے ساتھی ہیں, ان کا بہترین خطبہ ہے جو انہوں نے رجز پڑھا, جو انہوں نے مکالمہ کیا.
اور وہ اس قدر یعنی جوش اور حمیت اور شجاعت سے بھرا ہوا ہے کہ واقعات بتاتے ہیں کہ وہ جب گفتگو کر رہے تھے اور للکار رہے تھے کہ کوئی ہے جو میرے سامنے آئے مقابلے کے لیے، تو کوئی ان سے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا یزیدی لشکر میں، حتیٰ کہ جناب عابس واپس گئے اور انہوں نے اپنی زیرہ، اپنے خود اپنے جنگی جوتے اتارے اور وہ ننگے پاؤں دوبارہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایسے آ گیا ہوں، اب بھی کوئی ہے جو میرے سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود کوئی ان سے مقابلے پر نہیں آیا اور حتیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیر کر تیر اندازی اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ذریعے شہید کیا گیا۔ تو یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ بالکل اسی اہم پہلو کو میں ڈاکٹر فرحانہ سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پروگرام کا جو اختتام ہے اس کو تمام تر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک پیغام واضح کریں کہ جب آپ کی جانب سے پیشکش آ رہی ہو، آپ کو دنیاوی لالچ دیا جا رہا ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ سیکیور ہے ذریعہ، اس کو لے کر میں جو ہے وہ وقتی لذت اس کی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن وہ جو دائمی لذت ہے، جو آخر کی جو ہے وہ آخرت کی ہماری جو ایک خاص ہمارے لیے ثمرات ہیں، ہمارے لیے اس کے اجر و ثواب ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیاوی لالچ کو، اس دنیاوی اقتدار کو اور اس دنیاوی پیشکش کو ٹھکرانا، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت سے لے کر اور اپنے اندر تک یہ قوت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت تفصیلی گفتگو ہوئی، ہر ایسپیکٹ کو اس کی کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیونکہ ہم اختتام کی جانب ہے تو میں 3 پوائنٹس یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی چیز جو یہ ہے کہ جو اس ساری ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے بنیادی آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ ہم نے یہ بتایا اور ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آج جب ہم اس واقعے کو ہم دہرا رہے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں اور ہم اس کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح کہ ہم بار بار جو ہے وہ آیت قرآنی کو اور احادیث مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، یہ واقعہ جب بھی آتا ہے اور ہر سال محرم میں ہم اس کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو یہاں پیدا ہونے کا اور اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بہت واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو 23 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد چلتی ہے، اس کو اگر ہم ان 10 دنوں میں یعنی اس کی سمری ہو جاتی ہے، یعنی خلاصہ پیش ہو جاتا ہے کہ آخر انسان نے جو بعثت مسلمان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہے اس کو کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارے سامنے 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام کو صرف زبان تک یا صرف اپنے لاجیکل ریزننگ کی بیسکس پر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح۔ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا جو انسان کا دل ہے، اس کا تزکیہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور تزکیہ کے لیے ہر ریلیجن کے اندر ایک مسٹیکل ایسپیکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے جو کہ لاجکس کی بیس پر نہیں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا، بلکہ اس بیسس پر جس کا تعلق آپ کی روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس تمام واقعے کو جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اس کو اسٹریٹجک پلانس کے طور پر دیکھیں تو ہم ان لاجکس کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے کہ یہ لاجکس تھی کہ یہ 72 لے کے گئے اور یہ لاجکس تھی کہ وہ 40 آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس تمام واقعے کو ہم نے اس روشنی میں دیکھنا ہے کہ جو روشنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ذریعے مل رہی ہے، بے شک اس روشنی کے ذریعے ہم نے اسلام کے بنیادی مقصد کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے، جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج کے نوجوان کو صرف ہم نے کلمہ زبانی سکھانا نہیں ہے جو قاری صاحب نے آ کر پڑھا دیا، بلکہ اس کو اسلام کی جو تاریخ ہے اس کو اس کے اصل کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے۔ بے شک، نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ویلیوز ہوں، سوشل اسپیکٹ میں ہم دیکھیں کہ سوشل نارمز کیا ہیں، ہماری کلچرل ویلیوز کیا ہیں۔ یقیناً جب ہم اپنی جڑوں سے جڑیں گے اور اس کو پتہ چلے گا کہ میرے بڑوں نے، میرے آباء و اجداد نے کس طرح سے قربانیاں دے کے دین کو بچایا، تو آج کا نوجوان، آج کا انسان اور بالخصوص آج کا مسلمان بھی اپنے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہی پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ آپ سب سے چاہیں گے جاتے جاتے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور سحری شیوب سے ہم جو ہے یہ گزارش کریں گے کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں۔ لشکر آدائے دی بھی آ گیا کربل میں ہے، لشکر آدائے دی بھی آ گیا کربل میں ہے، ظلم کے سائے میں آلے مصطفیٰ کربل میں ہے، ظلم
ظلم کے سائے میں آلے مصطفیٰ کربل میں ہے. ایک طرف آلے نبی ہے، ایک طرف ہیں اشقیاء. ایک طرف آلے نبی ہے، ایک طرف ہیں اشقیاء. ہاں بپا ہونے کو خون رنگ سانحہ کربل میں ہے. ہاں بپا ہونے کو خون رنگ سانحہ کربل میں ہے. آج خون سے لکھی جائے گی وفا کی داستان. آج خون سے لکھی جائے گی وفا کی داستان. درمیان حق و باطل معرکہ کربل میں ہے. درمیان حق و باطل معرکہ کربل میں ہے. اپنی جان رب کو ساجد بیچیں گے اہل حرم. اپنی جان رب کو ساجد بیچیں گے اہل حرم. آل کے پیش نظر رب کی رضا کربل میں ہے. آل کے پیش نظر رب کی رضا کربل میں ہے. ظلم کے سائے میں آلے مصطفیٰ کربل میں ہے. ظلم کے سائے میں آلے مصطفیٰ کربل میں